بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے شہر عقائد کے موسم کی۔ ناظرین، شہر عقائد میں ابر کرم، مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ گلستانی جوہر اور اطراف میں تیز بارش جاری ہے۔ گلشن اقبال کارساز روڈ پر بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ملیر اور شار فیصل اور اطراف میں بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ مناظر آپ 92 نیوز کی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی میں مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گی نمائندہ خصوصی کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرن خان، آگاہ کیجیے گا اس وقت کراچی کا موسم کیسا ہے اور محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے، کب تک بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جی بالکل، اس وقت کراچی کا موسم انتہائی خوشگوار ہے اور کالی گھٹاؤں نے اس شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں میں وقفے سے اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اس وقت کارساز روڈ پر موجود ہیں اور یہاں پر بھی وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہ سکتا ہے۔ یہ کراچی میں مونسون کا سیکنڈ اسپیل ہے، کیونکہ اس بار ہم نے دیکھا کہ اتنی بارشیں کراچی میں نہیں ہوئی جو ہم نے 2020 میں دیکھی تھی، تاہم لوگوں کو انتظار ضرور تھا اور آج لگ رہا ہے کہ ابر رحمت کھل کر کراچی پر برس رہے ہیں۔ موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو گیا اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تاہم پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی مختلف الرٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے تمام ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ اداروں کو کہ تیز بارشوں کا سلسلہ جو ہے کراچی میں کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اقدامات کر لیے جائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جو پانی ہے وہ روڈز پر اب کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک میں بھی لوگوں کو پرابلم کا سامنا ہے، جبکہ روڈیں آلموسٹ ٹوٹی پھوٹی تھی مختلف جگہوں کی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ سندھ گورنمنٹ سے بھی یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری اقدامات کیے جائیں، تاکہ اگر اس سے زیادہ تیز بارشیں ہوتی ہیں یا یہی بارشوں کا سلسلہ زیادہ دیر تک چلتا ہے تو پھر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی میں گرمی کا زور ٹوٹا ہے۔ 40 ڈگری سینٹی گریڈ گزشتہ روز بھی ٹیمپریچر رہا، جس کی وجہ سے شدید گرمی جو تھی وہ کراچی میں تھی، حبس تھا، لیکن اب جو ہے موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بارشوں کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، کرن خان ہمارے ساتھ موجود تھی، تازہ ترین کراچی کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی، جہاں پر موسم خوشگوار ہو گیا اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل تک یہ بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے دیگر خبریں شامل کریں گے۔ احتساب عدالت نے کرپشن کیس میں سی ڈی اے افسروں کو سزا سنا دی۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سی ڈی اے غلام مرتضیٰ ملک کو 5 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ شاپنگ سینٹر مالک کو 7 سال قید اور 1 ارب روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سی ڈی اے افسروں عمار ادریس، خلیل احمد، خادم حسین کو بھی قید اور جرمانہ۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھی مقبوضہ کشمیر میں الحاق پاکستان کی توانا ترین آواز سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر غمزدہ ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا سید علی گیلانی کا انتقال کشمیری کاز کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ مزید جانتے ہیں لندن سے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی ایک آواز تھے اور ہم اس آواز سے محروم ہو گئے۔ ان کی اچانک وفات نہیں ہوئی ہے، ان کو انڈیا والوں نے ایکچولی قتل کیا ہے، ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، تو وہ تو بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑی کمی محسوس ہوگی ان کی۔ شاہ گیلانی صاحب کے وفات کے سن کر بہت افسوس ہوا ہے اور ان کا جنازہ سنا کہ انڈین گورنمنٹ نے نہیں ہونے دیا۔ ان کے فیملی کے بارے میں ہمیں بہت دکھ ہوا اس چیز کے بارے میں۔ کشمیر مرے گا پاکستان اور ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اس نظریے کے تحت انہوں نے جو کشمیر میں ایک تحریک کا آغاز کیا ہوا تھا اور جس ولولے کے ساتھ تحریک چل رہی تھی، آج یقیناً اس کا ایک بہت سیڈ دن ہے، بڑا مشکل دن ہے کشمیریوں کے لیے کہ آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ سید علی شاہ گیلانی صاحب جو تحریک آزادی کشمیر کے ایک عظیم رہنما تھے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ موجودہ تحریک جو ہے وہ انہوں نے شروع کی تھی اور اس میں انہوں نے بہت کام کیا ہے، پاکستان کے حمایتی تھے۔ We here in the UK are suffering on the demise of the leader of Hurriyat Conference, Sayyid Ali Gilani Sahib. Today
We are here with friends to share in the sorrow with the people of Kashmir. سید علی گیلانی نے اپنی زندگی کشمیر کاز اور کشمیر پر بھارتی حکمرانی کے خاتمے کے مطالبے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ 27 ستمبر 1969 کو شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والے سید علی گیلانی نے ابتدائی تعلیم سوپور سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1950 میں کیا۔ وہ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے ایک قادر رہنما تھے اور کئی مرتبہ اس تنظیم کے امیر اور جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ The death of the legendary revolutionary and resistance movement of Kashmir, Sayyid Ali Gilani, has saddened the whole Kashmiri nation, within Kashmir and overseas wherever Kashmiris are living. Sayyid Ali Gilani was a great leader. He was followed by millions of Kashmiris. سید علی گیلانی صاحب کی زندگی مبارک جو ہے وہ بہت ہی کمیٹڈ کشمیری لیڈر، حریت کے وہ چیئرمین بھی رہے اور ایک بہت بڑی آواز تھی۔ آج کشمیریوں کی آزادی کی جو تحریک ہے اس میں بہت بڑا لاس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ قائد تحریک آزادی کشمیر سید علی شاہ گیلانی ہمیں نہیں ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل رنجیدہ ہے۔ جب زندہ تھے تو ان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے ان کو پابند سلاسل رکھا گیا۔ گزشتہ 12 سال ان کو ہاؤس اریسٹ رکھا گیا۔ اب جب وفات پا گئے تو ان کی جبری تدفین کی گئی ہے۔ گیلانی صاحب کے انتقال سے ہر کوئی افسردہ ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل میں ایک تڑپ ہے، ایک سسک ہے۔ گیلانی صاحب ایک فرد کا نام نہیں ہے، گیلانی صاحب ایک تحریک کا نام ہے، اور جو تحریک ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک کشمیری اپنے حقوق حاصل نہیں کرتے۔ حریت اور جرت، استقامت اور عزیمت رخصت ہوئی، آزادی کا استعارہ، جد و جہد کا منارہ، محب ایمان و پاکستان اور وکیل کشمیر سید علی گیلانی آج ہم میں نہیں رہے۔ برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے انتقال کی خبر غم کے ساتھ سنی، غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ تفصیلات خاور راجہ کی اس رپورٹ میں۔ سید علی گیلانی کے انتقال پر دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی اور کشمیری انتہائی رنجیدہ ہیں۔ برمنگھم میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں تحریک کشمیر، برطانیہ اور یورپ کے صدور سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ حریت رہنما کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور کشمیر کا ہر بچہ آپ کی تحریک کو اس وقت تک پروان چڑھائے گا جب تک آزادی کا سورج مقبوضہ کشمیر میں طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو آرمی نے خود جا کے ان کی قبر کو دی اور ان کو کہا کہ آپ کے پاس ہاف این آور ہے، اگر آپ اس قبر کے اندر ان کو دفن کریں، جنازہ پڑھیں، آپ کی فیملی کو اجازت ہے، نہیں کریں گے تو ہم ان مارک گریوز میں ہم ان کو ایک اور جگہ لے جائیں گے، یا آپ کے پاس چوائس ہے۔ لیکن ان کی فیملی نے ریزسٹ کیا، کافی دیر تک، گھنٹوں تک ریزسٹ کرتے رہے، لیکن آخر میں آکوپیشنل فورسز نے ان کی باڈی کو فورسفلی سنیچ کیا اور فیملی اس جنازے میں شریک نہیں ہوئی۔ اس موقع پر سید علی گیلانی کی بھارتی افواج کی جانب سے جبری تدفین پر رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے UK یورپ میں بھارت کے خلاف مظاہروں کی کال دے دی۔ اس حوالے سے پہلا مظاہرہ بروز جمعہ بھارتی قونصلیٹ برمنگھم کے باہر ہوگا۔ انڈین آرمی نے ان کی باڈی کو سنیچ کیا اور جبری تدفین کی۔ اس کے خلاف ہم پوری دنیا کے اندر برطانیہ اور یورپ میں خصوصاً احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ انڈین قونصلیٹ برمنگھم کے باہر جمعہ کی نماز کے بعد 3 بجے منعقد ہوگا۔ گیلانی صاحب محترم اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر کشمیر کا بچہ جو ہے وہ گیلانی بن چکا ہے، اور ہندوستان کو یہ بھول جانا چاہیے کہ علی گیلانی کے انتقال کے بعد کشمیر کے اندر جو ہے وہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ یہ تحریک ختم نہیں ہوگی اور یہ کشمیر کا بچہ گیلانی صاحب کے مشن کو جاری رکھے گا۔ وہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، انہوں نے ساری زندگی کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے کی، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ گیلانی صاحب ایک ہیرا تھے جی، جو ہم سے بچھڑ گئے۔ انہوں نے قریباً ساری زندگی تحریک آزادی کے لیے، کشمیر کے لیے وقف کر دی۔ سید علی گیلانی کی بھارتی زیر قبضہ کشمیر کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیاں اور پاکستان سے محبت ہمیشہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔
روشڈیل کے میئر کونسلر عاصم رشید، کونسلر سید وزیر شاہ اور معروف قانون دان بیرسٹر امجد ملک نے کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سید علی گیلانی کشمیری عوام میں مسلمہ حیثیت رکھتے تھے۔ وہ دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے سب سے توانا آواز سمجھے جاتے تھے۔ سید علی گیلانی شاہ صاحب کی وفات کا بہت افسوس ہے، اور ایک حریت رہنما سید علی گیلانی شاہ صاحب جن کی تمام زندگی جدوجہد آزادی کشمیر کے لیے گزری، انہوں نے کشمیری عوام کے لیے جو قربانیاں دیں اور ان کی آزادی کے لیے جو ان کی گراں قدر خدمات ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس وقت میری تمام ہمدردی کشمیری عوام کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ، ان کے رفقا کار کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بھی خدمات انہوں نے کشمیر کے لیے اور کشمیری عوام کی آزادی کے لیے ادا کی ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی رحلت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ ان کی تمام زندگی جدوجہد سے مزین تھی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ ساری عمر کشمیر کی جدوجہد اور آزادی کے لیے لڑتے رہے، اور انڈین آکیپائڈ فورسز نے ان کے جنازے سے ڈرتے ہوئے صرف 8 لوگوں کو ان کا جنازہ اٹینڈ کرنے کی اجازت دی، جبکہ ملینز آف لوگ ان کی رحلت پر افسردہ ہیں، اور وادی میں کرفیو ہے، اور 20 سال سے زیادہ وہ جیل میں رہے، جس میں سے 12 سال جو کنفائنمنٹ کے تھے۔ ایسے لوگوں کی زندگی، ایسے لوگوں کی جدوجہد ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی پوری کشمیری قوم سے تعزیت کرتا ہوں کہ آج سید علی شاہ گیلانی صاحب، جو کہ کشمیری قوم کے رہنما اور پوری زندگی آپ نے کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر دی، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ کشمیری جو کہیں بھی دنیا میں آباد ہیں، آج غمگین ہیں، آج غمزدہ ہیں کہ ان کے محبوب لیڈر آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ میں کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے لیے دعا اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ممتاز کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی یاد میں پاکستان کے قونصل خانہ جدہ میں ایک خصوصی تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جو کل 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ شرکاء نے مشہور قائد حریت کشمیر کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور ان کی دلیرانہ اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کو سراہا۔ تقریب کا اختتام اجتماعی دعا اور مرحوم کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کے ساتھ ہوا۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر برطانیہ میں مقیم افغانی باشندے بھی امید بھری نظروں سے برطانوی ہوم آفس کی جانب دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے امیگریشن میں آسانیوں کی نوید سنائی دے سکے۔ افغانی باشندوں کی امیگریشن کی درخواستوں میں اب مزید کیا آسانی یا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، اس پر ماہر قانون عاصم سلیمان نے 92 نیوز سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ افغانی نیشنل ہیں یہاں پہ جو سیٹلڈ ہیں، ان کی برٹش نیشنل لوگ ہیں، ان کی فیملی جو اسٹرینڈڈ ہے افغانستان کے اندر، وہ کیسے یہاں پہ لے کے اب وہ اپنے فیملی کو کیسے بلا سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ اراؤنڈ 20,000 کے قریب افغانی نیشنل کو لیں گے۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو برٹش گورنمنٹ کے لیے، ویسٹرن گورنمنٹ کے لیے کام کرتے رہے ہیں، تو ان کی پرائرٹی گورنمنٹ کی یہ ہوگی کہ وہی لوگ زیادہ سے زیادہ ہیں جو ان کے لیے کام کرتے رہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ایک بہت بڑی افغانی کمیونٹی ہے، ان کے بہت سارے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ ان کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ایسا وہاں پہ اب جہاں تک آپ کا کوشچن تھا کہ پالیسی ہے، تو پالیسی نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی کلیئر گائیڈنس نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ تو وہ ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں بہت ساری فیملیز نے کانٹیکٹ کیا، تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا کانٹیکٹ جن سے ایم پی کی انفارمیشن ایم پی کو فارورڈ کر دیتے ہیں، ایم پی جو ہے وہ ہوم آفس کو فارورڈ کر دیتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو سرٹن لوکیشن میں پہنچ جائیں، ان کے نام اور ڈیٹ وغیرہ پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ برٹش کونسلیٹ، برٹش ہائی کمیشن میں کابل میں اگر چلے جائیں تو یا ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ ان کو یہاں پہ بلایا جا سکے۔ جو افغان کمیونٹی ہے کافی عرصے سے یہاں پہ ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسائلم کیا، ریفیوز ہو گیا، انہوں نے صرف اسی وجہ سے ریفیوز ہو گیا کہ طالبان کا رژیم چینج ہو گیا ہوا ہے۔ اب جو ہے نا وہ افغان گورنمنٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، تو جو طالبان کا جو تھریٹ تھا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو
جو इलीगल यहाँ पे आए या वैसे लीगल आए और इलीगल हो गए, उनके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या वो अब वेदर दे कैन गो बैक टू अफगानिस्तान। अगर वो नहीं जा सकते क्योंकि अब रजीम चेंज हो गया, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या किया जा सकता है। मैं उनके लिए कहूँगा कि मेरा मैसेज है कि दे कैन बी नेवर अ बेटर टाइम टू अप्लाई नाउ अगेन। उसकी वजह यह है कि क्योंकि रजीम चेंज हो गया हुआ है, अगर आपका असाइलम क्लेम रिफ्यूज़ हो चुका है या आपके पास कोई लीव टू रिमेन नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर बिल्कुल रजीम चेंज है। और अगर आप, सबसे बड़ी ग्राउंड ये है कि आप इस कंट्री में कुछ ऐसा यहाँ पे रहे हैं और अफ़गानिस्तान जाते हैं वहाँ पे दोबारा सेटल होने के लिए, तो वो गवर्नमेंट जो तालिबान रजीम है वो ये समझते हैं कि यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, द यूके। तो इस वजह से उनकी जो लाइफ जो उसमें उनको थ्रेट, लाइफ थ्रेट जो है ना वो रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी ग्राउंड है, इसमें ग्राउंड है जो आप उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं।